أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اپنی عبرتوں، موعظت اور نصیحت اور بے شمار حکمتوں اور مسائل کے ساتھ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب جو اس کی تعبیر تھی اس کو صحیح بتایا. تعبیر بتا دی تھی؟ تعبیر نہیں بتائی. ہوا یہ کہ بادشاہ نے جب اپنا خواب اپنے دربار میں سنایا تو دربار والوں نے کہا کہ اضغاث و احلام ہیں اور ہم اضغاث و احلام کو نہیں بتا سکتے. اضغاث و احلام کو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، مختصر ہے کہ خیالات والا خواب. تو بادشاہ کا وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید ہوا تھا، اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تعبیر صحیح جانتا ہے، وہ آپ کے سوالوں کا جواب بہت اچھے سے دے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میری بات بادشاہ کے سامنے ذکر کر دینا، اس لیے کہ جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ان لوگوں نے عزتیں دی تھی اور جو مقام اور مرتبہ ایک نبی کو حاصل ہوتا ہے اور جو ایک قلبی تعلق نبی کو اللہ سے ہوتا ہے، وہ معاملہ ہی اور چیز ہوتی ہے. کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کے بعد انسان کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کسی اللہ والے سے رابطہ کر کے، کسی اللہ والے سے جڑ کے انسان کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. نہیں، وہ چیز تو سمجھ میں آ سکتی ہی نہیں ہے، بس اس کی کچھ ہوا لگ جاتی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے سے صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی. تو جیل میں سیدنا یوسف علیہ السلام جو رہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور معاملات لوگوں نے دیکھے، تو لوگوں نے دیکھے تو کیا کیا تاثر لیا، تو اس حساب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو توقع تھی. تو اس سے کہا تھا اور یہ بھول گئے تھے. فانساہ شیطان نے ان کو بھلا دیا. ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں. تو اب وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ سارا معاملہ ہے اور خواب سنایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں، لیکن دبلی گائے موٹی گائے کو کھا جاتی ہے، اور 7 خوشے ہیں خشک اور 7 خوشے ہیں تر سبز، اور جو خشک خوشہ ہے وہ بالکل جھڑ چکا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ خشک خوشہ ان سبز خوشوں کو کھا جاتا ہے. یہ خواب دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر فرمائی. دیکھیں، تعبیر کو سمجھیں آپ. ہمارے یہاں تعبیر سکھائی سمجھائی نہیں جاتی، بس ادھر ادھر کی باتیں سمجھا دی جاتی ہیں اور سالکین اور مریدین اور متعلقین بھی مطمئن ہو جاتے ہیں جی بہت اچھا ہے. تو سمجھیں اس بات کو کہ اللہ نے بدھیمانی دی ہے، عقل دی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. گائے کی تعبیر بارش سے ہے، گائے کی تعبیر قحط سالی سے ہے. ٹھیک ہے، گائے کی کافی ساری تعبیر ہیں تعبیر رویا کے اندر. ایک اس کی تعبیر یہ ہے، چنانچہ دبلی اور مریل گائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قحط آنے والا ہے، اور موٹی گائے اس کا مطلب ہے کہ قحط بارش خوب ہوگی، پلی ہوئی گائے. اب موٹی گائے کو دبلی گائے کھا جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ 7 موٹی گائے ہیں، اس کا مطلب 7 سال ہریالی ہے. ٹھیک، 7 برس ہریالی ہے، اور 7 دبلی کھائے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 7 برس آگے قحط آنے والا ہے جو ان 7 برس کی ہریالی کو کھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ فطرت اللہ سمجھ لیجئے
کہ فطرت یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو اس کے بعد آسانی آتی ہے، تو اس کے بعد بہت بڑی آسانی آئے گی۔ یہ خواب کی تعبیر کا ایک حصہ ہے کہ ایک قحط آئے گا، 7 برس تک قحط آئے گا، اور 7 برس کے بعد 7 برس خوب ہریالی ہوگی، اور 7 برس ہریالی سے فائدہ اٹھا لو تو اگلے 7 برس سکون سے گزار لو گے۔ چنانچہ یہ بتایا کہ 7 سال ایک جز بتایا اس کا، 7 سال قحط پڑے گا، 7 سال ہریالی ہوگی، جو بادشاہ کو بتا دوں۔ جب یہ بتایا بادشاہ کو اور اس میں آگے کی جو تعبیر ہے وہ نہیں سمجھائی، نہیں وہ تعبیر سمجھائی، اور وہ تعبیر یہ سمجھائی کہ 7 سال تک آپ گندم کو خوشوں میں سنبھال کے رکھیں تاکہ اگلے 7 سال چل سکے۔ یہ تعبیر بتائی۔ تعبیر کی تکمیل میں بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ایک معبر اس کی مکمل حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اس تک پہنچ سکے، اور پھر نبی تو اللہ رب العزت کی طرف سے علم ہوتا ہے۔ تو جب یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ کے دماغ پہ لگی، ہاں یہ واقعتاً تعبیر ہے، سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ گائے جو ہے وہ اللہ کا رزق ہے، گائے اللہ کا رزق ہے، دودھ کے حساب سے بھی اور گوشت کے حساب سے بھی، اور کھال کے حساب سے بھی، اور ایک گوبر کے حساب سے بھی گائے اللہ کا رزق ہے۔ تو جب گائے اللہ کا رزق ہے تو یہ اس کی تعبیر۔ تو بادشاہ کو بڑی اچھی سمجھ میں آ گئی بات۔ تو بادشاہ نے کہا ایسے کرو، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ نہیں، پہلے میرا معاملہ کلیئر کریں، پہلے معاملہ صاف کریں کہ مجھے جیل میں کیوں بھیجا گیا، اس معاملے کو صاف کریں، اس کے بعد میں باہر آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم کرے یوسف علیہ السلام کے اوپر، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً نکل آتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کا کمال دیکھو کہ اپنے اوپر داغ لے کے جینا پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں جب باہر نکلوں گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے برا کیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے برا کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یوسف کے اوپر ہی داغ لگا رہے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب میں باہر نکلوں گا، اور مجھے بادشاہ بلا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اپنے کمالات کو جانتے تھے۔ ایک ہوتی ہے عزت نفس، ایک ہوتی ہے حد کے عزت، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے عزت نفس، ایک ہوتی ہے حد کے عزت، اور ایک ہوتی ہے عاجزی۔ سمجھ رہے جی؟ حد کے عزت جائز نہیں ہے، حد کے عزت جائز نہیں ہے، عاجزی لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی جگہ پر کوئی شخص الڑ اور جاہل اور ان پڑھ کہے تو ظاہر بات اس کو بتانا چاہیے نہیں جی میں جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی جگہ پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر بتانا میں سب پڑھا لکھا آدمی ہوں، کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی، وہاں پر عاجزی انکساری کا مظاہرہ کریں بھائی تو میں تو لا علم آدمی، مجھے کچھ نہیں آتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے جس ماحول میں وہ رہ رہے تھے اور جس ماحول کے اندر معاملات ہو رہے تھے، مصر کے ماحول کے اندر کرپشن بھری ہوئی تھی، ایسی شدید کرپشن تھی کہ اس زمانے کے اندر کوئی ایک افسر ایسا نہیں تھا کہ جو کرپشن سے پاک ہوتا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، دیکھو کرپشن ایک ایسی خطرناک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی خطرناک سزا دی ہے، اتنی خطرناک سزا دی ہے، میں اس کی دوسری طرف نکل جاؤں گا، میرا یہ قصہ نکل جائے گا اس میں۔ تو غزوہ ابن گین کبھی یاد آئے تو میں سناؤں گا کہ ابن گین سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی، ان کو ذبح کر کے ان کے ناک اور کان کاٹے، مسلا کیا اور آنکھوں میں سلائیاں ڈالی۔ تو یہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ کرپٹ قسم کے لوگ ہوں۔ خیر واقعہ بہت تفصیل سے ہے، مختلف جاتا نہیں۔ تو اس مصر کے ماحول میں ایسی بڑی خطرناک چیز تھی، اور وہ لوگ جو کہ برسر اقتدار ہوتے ہیں
ان لوگوں کو ایسے بندوں کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے جو ایماندار ہوں. میں اس کی طرف آتا ہوں ابھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میں جاؤں گا تو مجھے بڑا مقام ملے گا، لہذا اگر میں بڑے مقام پر بے عزتی کے ساتھ چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں ساری زندگی ایک کالک لگا کے رہوں گا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنا دامن صاف کیا کہ بھئی پہلے آپ ان لوگوں سے پوچھو کہ میں نے کچھ غلط کیا یا انہوں نے کچھ غلط کیا. چنانچہ بادشاہ نے کہا وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول، تو جب بلانے والا آیا تو قال ارجع، کا واپس جاؤ، الى ربك، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ان عورتوں کا کیا ہوا کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے. ڈائریکٹ زلیخا کا نام نہیں لیا، زلیخا کا نام نہیں لیا کہ وہ میری مالکن ہے، اس کے میرے اوپر احسانات ہیں، لہذا اس کا نام لوں گا تو اس کی شرمندگی ہوگی. چنانچہ کیسی پردہ داری کی ہے، دوسروں کے عیب چھپانے چاہیے، دوسروں کی غلطیاں چھپانی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہر ایک کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چیز بری نظر آئی فوراً اس کو سنانا شروع کر دی، جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور آج کل مردوں کی عادت عورتوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تو شروع ہوتے ہیں تو پھر وہاں جا کے ختم ہوتے ہیں جہاں اس کی ٹوپی اتر جائے بس. اللہ حفاظت فرمائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا چیز الذی قطعن ایدیہم، حالانکہ پیچھے پورا قصہ ہے کہ حملہ اس نے کیا، حضرت یوسف نام کسی اور کا لے رہے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان کی قید اور مکر کو جانتے ہیں. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ ہے بتاؤ. تو قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہم نے اس بندے میں کوئی برائی نہیں دیکھی. سو کہتے ہیں چھوٹی برائی، ٹھیک ہے، سو کہتے ہیں چھوٹی برائی، اور اسم کہتے ہیں اس سے بڑی برائی، اور معصیت کہتے ہیں کھلی برائی. ٹھیک ہے. سو کا مطلب ہے کہ جیسے ہم نے اس کے اندر ایک معمولی سا عیب بھی نظر نہیں آیا تو سو کہتے ہیں. اور ما علمنا علیہ من سوء، یعنی کوئی برائی، چھوٹی برائی کا ایک ٹکڑا بھی ہم نے اس بندے میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. الزام لگانے والے خود گواہی دے اٹھے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اثار ہے. قالت امرأۃ العزیز، تو پھر جو عزیز کی بیوی تھی اس نے کہا الآن حصل حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسی، کہنے لگی بس تم لوگ میرے اوپر پردہ نہ ڈالو، میں آج بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو بہکایا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو سچوں میں سے ہے، تو بہت سچوں میں سے ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بات حضرت یوسف علیہ، یہ تفسیر اس کی بہت طویل ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہ بات حضرت یوسف کی بھی کہی جاتی ہے اور زلیخا کی بھی کہی جاتی ہے کہ تاکہ عزیز کو پتہ چل جائے کہ ہم دونوں نے عزیز سے کوئی خیانت نہیں کی، یعنی جو ہوا بس یہیں تک ہوا، اس سے بڑھ کر کوئی خیانت نہیں ہوئی. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت کبھی بھی نہیں دیتے ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں گردانتی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو بار بار گناہ کرانے والا ہے. جب یہ سب چیز دیکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا علمی جلال بادشاہ کے سامنے آیا، علمی وقار بادشاہ کے سامنے آیا، اور دوسری طرف ان کی مظلومیت سامنے آئی. تو کہا کہ بلاؤ اس بندے کو. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو خواب کے بقیہ جزئیات، جو خواب کی ضروری دوسری چیزیں تھیں وہ بھی ذکر کی کہ بادشاہ سلامت خوشے اس طرح دیکھنے کی صورت یہ ہے، اور پھر
اس کو 7 برس کو استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ 7 برس کو ایسے استعمال کیا جائے، اس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی زبان میں بات کی۔ بادشاہ کو بہت سی زبانیں آتی تھی۔ یہ جو آج کل قصہ یوسف کے نام سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں نا، تو اس میں اتنی لمبی لمبی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، اتنی عجیب عجیب کہانیاں لکھی ہیں جو کہ ناقابل قبول ہیں۔ بادشاہ کو 70 زبانیں آتی تھی، 170 زبانیں آتی تھی۔ فضول بات ہے، کسی تفسیر میں 70 اور اس کا خاص عدد کو متعین نہیں کہا، اندازن کہہ دیا کسی نے کہ 70 آتی ہوں تو آتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی عدد کو مخصوص کیا ہو۔ تو بادشاہ کو بہت سی زبانیں آتی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عربی میں بات کی تو بادشاہ کو یہ زبان نہیں آتی تھی، تو وہ حیران رہ گئے کہ سب سے پڑھا لکھا اس شہر کا تو میں ہوں، مجھے وہ زبان نہیں آتی جو اس کو آتی۔ تو چنانچہ پھر حضرت یوسف نے عبرانی زبان میں بات کی تو بادشاہ کو وہ بھی نہیں آتی تھی۔ تو پھر بادشاہ نے مصری زبان میں بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زبان میں جواب دیا۔ پھر دوسری، پھر تیسری، پھر جتنی زبانوں میں بادشاہ نے بات کی حضرت یوسف علیہ السلام وہ زبانیں جانتے تھے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ قال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہا اس کو میری تنہائی میں لے کے آؤ، اور تنہائی میں لے جا کے فلما کلمہ، جب انہوں نے آپس میں بات کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ آج سے آپ کا مکمل اختیار ہے، آج سے آپ مکمل با اختیار ہیں۔ اس کی تفسیر بہت سے علماء نے یہ کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ آج سے صرف سکے پہ میرا نام چلے گا، ریان بن ولید، اس کے علاوہ ہر چیز کا اختیار آپ کو ہے، آپ جو چاہیں میں آپ کو بنا دیتا ہوں، آپ ان 7 برسوں میں اور اگلے 7 برسوں میں اس ملک کو سنبھال لیجیے۔ ایک دن میں قیدی اور اسی دن بادشاہ بن گئے۔ کیا ہوا اس درمیان میں؟ فلما کلمہ، اس کا مطلب ہے جب آپ سے انٹرویو لیا جائے تو اس میں آپ اپنی پوری صلاحیت دوسرے کے سامنے رکھیں۔ شریعت نے اس کو واضح کیا، استخلصہ لنفسی، جناب ہمارا سیکرٹ انٹرویو ہوگا، اور جب آپ سے انٹرویو لیا جائے تو اس میں جو صلاحیتیں ہیں اور جو آپ آگے کر سکتے ہیں اس کو واضح کیا جائے۔ جب واضح کیا جائے گا تو تبھی تو صلاحیتیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ چنانچہ یہ صلاحیتوں کو واضح کرنا نہ تکبر ہے اور نہ استغنا ہے اور نہ ہی کوئی غرور ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ بتائیے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں پہلے یہ کر چکا ہوں، آگے بھی کر سکتا ہوں، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر قال اجعلنی، اور آگے سمجھیں، قال اجعلنی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنا دیجئے علی خزائن الارض، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، مجھے بادشاہ مت بنائیے، بس مجھے معیشت کا نگران یعنی وزیر خزانہ مقرر کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں محفوظ بھی کرنے والا ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں۔ یعنی اپنی 2 صلاحیتیں بتا دی کہ میں نمبر 1 امانت دار ہوں، نمبر 2 مجھے یہ کام آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے گھر میں رکھا اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے، آپ اس کو رکھ لیجئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور کہا کہ میں کیوں رکھ لوں اسے، تم کیوں اس کی سفارش کر رہے ہو؟ انہ قوی امین، انہ قوی امین، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کو یہ کام آتا ہے، یعنی قوی ہے، کبھی اس کو یہ کام آتا ہے، نمبر 2 وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ تو کوئی حکمران، کوئی ملازم، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، اگر ملازم رکھنا ہے تو اس کے 2 اصول ہیں، اس کے 2 اصول ہیں بنیادی طور پر۔ سب سے پہلے اس کو وہ کام آتا ہو، نمبر 2 وہ امانت دار ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن متقی پرہیزگار ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ شریعت نے جو چیزیں رکھی یہ 2 چیزیں رکھی ہیں۔
کہ اس کو نمبر 1 کام آتا ہو، نمبر 2 وہ امانت دار ہو، امین ہو. سمجھ رہے میری بات؟ متقی پرہیزگار ہو تو یہ اس کے اگلے فائدے ہیں، اور بہت سے فوائد میں سے ایک ہے، اس لیے کہ متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے امین ہوگا. اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے گا، کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مارے گا، کیونکہ اس کے اپنے کچھ ضابطے ہوں گے، اس نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہوں گے. امانت اس کو کہتے ہیں جی، دیانت اس کو کہتے ہیں. وہ اپنی طرف سے کچھ ضابطے مقرر کر لے گا تو اس کی امانت قابل بھروسہ نہیں ہے، وہ امانت نہیں کہلائے گی. آج کل ملٹی نیشنل کمپنیاں امانت سے کام کرتی ہیں نا، امانت سے کام کرتی ہیں نا، لیکن وہ کتنا ظلم کر رہی ہوتی ہیں. ان کی امانت اپنے سر پہ ہوتی ہے. یہ نیسلے والی کمپنی ہے، نیسلے جو کمپنی ہے، اس کے بارے میں میں نے ایک بڑا مستند آرٹیکل پڑھا تھا. اس آرٹیکل میں یہ کہ انہوں نے اپنی جو سامان ہے اس کو سمندر کے اندر ضائع کرتے ہیں تاکہ ہمیں بیچنے کی وجہ سے جو ٹیکس بھرنا پڑتا ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اور اتنا ہمارا نقصان ہوا تو اتنی انشورنس ملے گی، ہمیں اتنے فائدے ملیں گے. ہے تو امانت دار، آپ کے ساتھ بےایمانی نہیں کر رہی، لیکن کسی طریقے سے تو ڈنڈی مار رہی. نیسلے تھی یا کوئی اور کمپنی تھی، مجھے ابھی ذہن میں نہیں، کافی میں جب نیا مدرسے میں آتا اس وقت پڑھا. یعنی صرف امانت داری، واقعتاً امانت داری ہو. تو قرآن میں جو 2 بندوں کا ذکر ہے وہ واقعتاً متقی اور پرہیزگار تھے. لیکن ہمارے تاریخ میں تجربات ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نمبر 1 امانت دار ہوں، اور نمبر 2 ان کو وہ کام آتا ہو. بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار تو نہیں ہوتے لیکن امانت دار ہوتے ہیں. تو ایسے شخص کو کام پہ رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یار یہ تو تبلیغی جماعت والا ہے، بزرگوں سے تعلق رکھتا ہے، امانت دار ہوگا اس کو رکھ لو. نہیں، اس کو دیکھ کر اس شرط کو نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھیے گا. ہاں، میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس شرط کے اوپر ان دوسری 4 چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے اوپر حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت فرمائی ہے وہ اسی بنیاد پہ محنت فرمائی ہے کہ ان کو سیاست آتی ہے، ہم ان کو ایمانداری سمجھا دیں. ان کو سیاست آتی ہے، ہم ان کو امانتداری سمجھا دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں بہت سے علماء کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر امانت داری ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، لیکن ان کو سیاست نہیں آتی. جیسی سیاست ان کو آتی ہے کہ یہ ان انگریز سے ٹکر لے سکتے ہیں، ویسے یہ ٹکر نہیں لے سکتے، اس لیے کہ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو اس کے ساتھ ہیں. لہذا ہم اس کو امانت داری سمجھا دیں تو یہ ہمارے لیے ملک بنا دے گا. چنانچہ ویسا ہی ہوا کہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح نے کچھ عرصے کے بعد 3 پیس سوٹ اور ڈریس کوڈ پہننا بند کر دیا تھا. شیروانی پہنتے تھے، قمیض شلوار پہنتے تھے، اور جناح قائد پہنتے تھے. یہ حضرت تھانوی کی محنت. تو امانت داری، انی حفیظ علیم، یہ ایک بات میں نے اس میں ذکر کی. دوسری بات، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے ہنر اور اپنے سارے فنون کھل کے بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں مجھے یہ کچھ آتا ہے، چنانچہ اس میں آپ اپنی سی وی کے اندر کوئی بڑا جملہ کہ مجھے یہ ایکسپیرینس ہے، یہ بالکل آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے. سمجھیں. ایک تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے. ان صحابہ میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ یمن میں کسی کو والی مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں اور یہ حاضر ہیں، آپ ہم دونوں میں سے کسی کو بنا دیجئے. تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ ابو موسیٰ ادھر آؤ. اس کو بلایا کہ آپ آئیں اور آپ آئیں اور وہ بن جائیں آپ یمن کے والی. یا رسول اللہ انہوں نے تو مانگا ہی نہیں. فرمایا کہ ہماری شریعت میں یہ کہ جو مانگتا ہے اس کا مطلب وہ خود کو اہل سمجھتا ہے. جب وہ خود کو اہل سمجھتے تو ہم نے اس کو نہیں دینا. چنانچہ میں تم دونوں کو نہیں بنا رہا، میں اس کو بنا رہا ہوں. اب یہ بات تو اس کے خلاف ہے. کیوں جی؟ ہم تو خود مانگنے جی مجھے مینیجر کی جاب دے دو بھائی، میں ڈیزرونگ کرتا ہوں جی، میں 1.5 لاکھ تنخواہ لوں، میں ایک چیز پہ نہیں رکوں گا، میں تو ایک 50 لینا چاہتا ہوں. اب نیگوشیٹ کریں. اب ہماری شریعت تو کہتی ہے کرو. دوسری طرف اللہ کے نبی یہ فرما رہے جہاں معاملہ ذمہ داری کا ہے وہ ذمہ داری آپ نے لینی ہے.
جہاں معاملہ صرف عہدے کا ہے اس عہدے میں یہ معاملہ ہے. سمجھے میری بات؟ جہاں معاملہ دیکھیں ذمہ داری اور عہدہ عام طور پر ایک چیز سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز سمجھی جاتی ہے. لیکن میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، اور میں معافی کے ساتھ مجھے حالات پتہ بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، میں اخبار بھی نہیں پڑھتا. لیکن میں آج سے 5 سال پیچھے چلا جاتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے حالات آج کل بہت ایسے عجیب ہو رہے ہیں. آج سے چلے 10 سال پہلے پاکستان کا وزیر اعظم بننا یہ عہدہ تھا یا ذمہ داری تھی؟ صرف عہدہ تھا، صرف عہدہ تھا. ابھی بھی مجھے نہیں پتا، صرف عہدہ تھا. لیکن دراصل یہ تو ذمہ داری ہے نا، دراصل یہ ذمہ داری ہے. لیکن آج کل اس کو سارے لوگ عہدہ سمجھتے ہیں. ہاں جی، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے ہیں تو ان کے خاندان والوں نے کہا مبارک ہو آپ خلیفہ بن گئے. تو کس بات کی مبارک دے رہے مجھے؟ یہ خلافت کوئی عہدہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے. اپنی بیوی سے کہا جو زیور پہنے سارا اتار دے، جو اچھے کپڑے سب نکال دو، سب نکال کے اٹھا کے بیت المال میں جمع کرا دیے. وہ یہ نہ سمجھے کہ خلیفہ وقت نے اپنے گھر میں تعیش رکھا ہے، بیت المال سے پیسہ نکال کے رکھا ہے. اللہ اکبر. ذمہ داری اس سے کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ذمہ داری قبول کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج کل جو حکمران ہیں وہ ذمہ داری تھوڑی قبول، وہ تو عہدہ قبول کر رہے ہوتے ہیں. ذمہ داری قبول کرنے والے ہاں ان میں ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہوں گے جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اس میں ہر بندے کی افہام اور تفہیم کی بات ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں ایک بات یہ، دوسری بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو یہاں بٹھانا چاہ رہے تھے، اوپر بٹھانا چاہ رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نہیں میں اوپر، میں بس ادھر بیٹھوں گا. اور قرآن نے کسی بات کو بڑا قصہ نہیں نقل کیا. قرآن نے کسی مسئلے کو بطور قصہ نقل نہیں کیا. ایک بات سمجھ لینا، میرا دل چاہتا ہے میں یہ بات ہر بیان میں، ہر درس قرآن میں ذکر کروں، ہر درس قرآن میں ذکر کروں، بیان میں تو نہیں، ہر درس قرآن میں ذکر کروں. قرآن کے پاس بہت قصے ہیں. آپ بتاؤ چائنا کب سے بنا ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہزاروں سال ہو گئے. امریکہ چلو 1400 میں بنا ہے. امریکہ اس وقت ایک دریافت، ورنہ ساری دنیا تو تھی نا ابتدا سے. ٹھیک ہے، ہمیں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا پتہ ہے، اور نبی نہیں ہوں گے. ہمیں صرف حضرت ابراہیم، ہمیں صرف 28-29 نبیوں کا پتہ ہے، اور ہیں تو 1,24,000. وہ بقیہ کہاں آئے تھے؟ کہیں منگول میں آئے ہوں گے، کہیں منگولیا میں آئے ہوں گے، کوئی چائنا میں آئے ہوں گے، کوئی یہاں بھی آئے ہوں گے، کوئی وہاں بھی آئے ہوں گے. جی ہے نا جی. اللہ نے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا، صرف ان چند لوگوں کا ذکر کیا. اور ایسا کر لیتے نا، پہلے پارے میں کچھ کر دے، دوسرے پارے میں کچھ کا، تیسرے پارے میں کچھ کا، چوتھے پارے میں کچھ کا، پانچویں میں کچھ کا. یہاں پر کیا کیا جی؟ پہلے پارے میں ایک نبی، دوسرے پارے میں پھر وہی، تیسرے پارے میں پھر وہی، چوتھی جگہ پھر وہی. سورہ آراف نکال کے دیکھ لیں، 5 نبیوں کا قصہ تفصیل سے بتایا. سورہ ہود میں پھر دوبارہ، سورہ شعراء میں پھر دوبارہ، آگے چلتے جاؤ بار بار انہیں 5 نبیوں کو قصہ سنایا. کیوں جی؟ اس لیے کہ ان کے زمانے کے جو امراض تھے وہ آج کے زمانے میں، اور ان کے زمانے میں جو حل تھا وہ آج کے زمانے میں. چنانچہ یہ جو واقعہ سنایا جا رہا ہے یہ صرف اس زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، آج کے زمانے کا بھی مسئلہ ہے. اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ بننے سے بہتر ہے کہ وزیر خزانہ بن جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ بادشاہ بننے سے بہتر ہے کہ معیشت کو کنٹرول کر لو. ہاں، پاکستان کو وزیر اعظم چلا رہے ہیں، بیوروکریٹ چلا رہے ہیں. جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. پاکستان کو، امریکہ کو صدر چلا رہے، ٹرمپ چلا رہے، ٹرمپ ہی نام، بیوروکریٹ چلا رہے ہیں جناب. جی ہاں، جنگوں کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ. یہودی ہیں جن کے پاس سارا خزانہ جمع ہے، وہ یہود کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس سے بڑا عہدہ ہے خزانہ، جس کے ہاتھ میں معیشت ہے.
جس کے ہاتھ میں معیشت ہے وہ راج کرے گا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معیشت پہ کنٹرول کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام سب پہ راج کیا. آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. تو کہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی گئی؟ تو اس صرف قصے کو بطور قصہ تھوڑی سنایا ہے، اس میں ہزاروں چیزیں اللہ رب العزت نے نقل فرمائی. 2-4 چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ہم سنا دیتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کھلیں گی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں مقرر کیا. یعنی جو شروع میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ پھر اس کو مقرر کرتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور تاریخ بنتی نہیں ہے، تاریخ دہرائی جاتی ہے، اور جو اپنے آپ کو اس تاریخ کے سانچے میں ڈالنے کا بنتا چلا جائے گا. چنانچہ جو ان طریقوں پہ، جو ان رستوں پہ چلے گا کامیاب ہوگا. جو آج محنت کرے گا کل آگے جائے گا. آج محنت نہ کرے، آج بیٹھے فلمیں دیکھتا رہے، آج بیٹھے غیبتیں کرے، آج بیٹھ کے گپیں لگائیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں. وہ عورتیں جو اپنی اولاد کے لیے حضرت سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ میری ماں نے میرے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اور اتنی دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میں تجھ سے یہ دعا بھی مانگتی کہ ابو الحسن کو نبی بنا دیجیے. ہماری مائیں کو ولی بنانے کی بھی دعا نہیں کرتی. ٹائم ہی نہیں، ڈرامے دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے ٹائم ہی نہیں. دیکھو جو محنت کرتا ہے من جد وجد، جو محنت کرتا ہے نا اس کو ملتا ضرور ہے. کوئی اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، کوئی فلموں کے راستے پہ محنت کرتا ہے، کوئی اللہ کے راستے پہ محنت کرتا ہے. ہاں محنت طریقے سے ہوتی ہے. میری دماغ میں یار میں نے ویسے کرنا نہیں، یہ نہیں، کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا، ایک طریقے کو فالو کرنا پڑے گا. نہیں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے سب کچھ سمجھ میں آ چکا. بڑوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہے، شیخ نے کہہ دیا آپ کو سب کچھ سمجھ، اب آپ فارغ ہو، جہاں مرضی جانے جاؤ. نہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے مقرر کیا یوسف کو، ہم نے کیا. جی ہاں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. اب تو جا جائے، اب تو ان مجاہدوں سے، ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے گزر چکا. لہذا جو شخص دنیا میں تکلیفوں میں ہے، جو خاص طور پہ بہت سی ہماری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، میں ان سے مرد تو کہیں نہ کہیں خود مختار ہو جاتا ہے پڑھنے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، لیکن خواتین بیچاری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی کس کے سہارے کبھی کس کے سہارے. تو یہ ذہن میں خاص طور پہ ان سے، عام طور پر ہر پریشان شخص سے میں قرآن کی اس بات سے ایک بات اخذ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت رستہ ضرور کھولتے ہیں، تکلیف کا رستہ ضرور کھلتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی بڑی تکالیف سے گزارنے کے بعد پھر یہ رستہ دیا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا ہم ضائع نہیں کرتے، ہم کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے. ہم محنت کرنے والوں کا، نیک لوگوں کی محنت کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو اللہ کے اجر کا انتظار کریں. کبھی مرنے کے بعد ملتا ہے، کبھی زندگی میں ملتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ زندگی میں ملتا ہے. لیکن اگر کسی کو نہ ملے نا تو اللہ کہتے فکر نہ کرو، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لیکن آخرت کا اجر صرف دنیا میں کامیابی مت دیکھنا. یعنی معیشت پہ قبضہ کر کے تم ملک کا نظام سدھارو، بہتر کرو، اس سے تمہیں فائدے حاصل ہوں گے کہ تم امانت داری سے کام چلا رہے ہو، لیکن آخرت کا اجر تمہارے اوپر بہت بڑا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ معیشت کو سدھارنے کے اندر تہمتیں بہت بڑی بڑی آتی ہیں، معیشت کو سدھارنے کے اندر امتحان بہت بڑے بڑے آتے ہیں، بہت بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں. چنانچہ مدینہ کی معیشت سدھارنے میں کیا ہوا تھا؟ صحابہ کرام کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے کہ نہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں بھاگا، میں نے کہا اللہ کے نبی دیکھ نہ لینا، تو اللہ کے نبی نے یوں دیکھا، میں پلٹ کے واپس آگے کھڑا ہو گیا، پھر بھاگا.
کسی نے ایک کھال کا ٹکڑا پھینکا تھا، اس کھال کے ٹکڑے پہ بھاگا تھا، پھر بھاگا، پھر میں بھاگا، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا لیکن میں نے پرواہ نہیں کی، اس کو اٹھا کے لے آیا، اس کو پیٹ پہ لگا کے دبایا، پھر اس کو پانی میں ڈبویا اور پھر نچوڑ کے کھایا، نہ کچھ پیٹ کو سہارا ملا۔ معیشت سدھارنے میں، حالانکہ مدینے والے کتنے کھاتے پیتے تھے، کتنی بہترین معیشت تھی۔ غزوہ خندق کا یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو معیشت سدھارنے میں تکلیفیں آتی ہیں، معیشت سدھارنے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی پریشان نہ ہونا، اگر دنیا میں اجر نہیں ملا تو دنیا میں اجر ملے گا ضرور، جلدی مت کرو، گھبراؤ نہیں۔ چنانچہ جو طلبہ اچھا پڑھتے ہیں ان کو پریشانی تو ہوتی ہے نا جی، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، 12 14 16 گھنٹے پڑھائی کرنی پڑتی ہے نا جی، اور جو نہیں پڑھتا کہتا چھوڑا یار دفعہ کرو، پاس ہو جائیں گے، بس پاسنگ مارک لیں گے، تو ان کو پھر نوکری پہ ٹھٹو ملتی ہے جی، ایسے ہی ہوتا تھے۔ تو محنت کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اور کوئی محنت کرنے والا گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ بہت سے واقعات ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جتنے واقعات ہمارے سامنے، جس شخص نے محنت کی ہے اس نے پایا ہے، جس شخص نے محنت کی ہے حاصل کر کے رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محنت ہے، تو اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے۔ آج کی بات ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وجا اخوۃ یوسف، میں نے آج ایک چند مختصر باتیں ذکر کی جو بہت سبق آموز اور بہت اہم باتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر بادشاہ نے ان کو بلایا، ان کو بادشاہت دینا چاہیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بننا پسند فرمایا۔ اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں تھیں، اور کسی ملک کو ملازم رکھنے کے لیے کون سی دو اور اہم باتیں، چھوٹا ملازم ہو، بڑا ملازم ہو، وزیر اعظم ہو یا چپڑاسی ہو، اس کے رکھنے میں بس یہ دو چیزیں ہیں، ڈرائیور رکھنا ہو یا باورچی رکھنا ہو، ٹھیک ہے، کام والا رکھنا ہو یا گھر کی ماکھی رکھنی ہو، دو نصیحتیں، دو ضروری چیزیں۔ پھر اسی طریقے سے جو پڑھائی کر رہے ہیں، جو کسی فن کو سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی دو چیزیں ہیں کہ وہ فن کو مکمل حاصل کریں، دسترس حاصل کریں، اور نمبر 2 ایمانداری کے ساتھ حاصل کریں۔ جب ابتدا سے مزاج میں ایمانداری ہوگی بس پھر معاملہ آگے ہوگا۔ اب ایمانداری کی تعریف ہر جگہ مختلف ہوتی ہے، اس میں علماء کرام، مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے تو یہ یہاں تک بات ہے۔ آگے حضرت یہاں تک بات مکمل ہوگی۔ اگلا حصہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے گودام بھرے، کس طریقے سے گندم کو سنبھالا، وہ طریقہ بتایا ہوا ہے، لیکن اگلے درس سے متعلق ہے تو میں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی، اس میں معانی اور اسرار کیا ہیں، بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ آئندہ انشاءاللہ ہماری نماز 9 بجے ہو جائے گی، تو درس تقریباً 15 منٹ پہلے شروع ہوگا، تو آپ اگر جو شرکت کرنا چاہتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں تو وہ وقت پر تشریف لیں، تاکہ جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں انسان کو گرمی پھر اتنی زیادہ لگتی ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں لوگ سرد مہری دکھائیں تو پھر مزہ نہیں آتا، عجیب سا ہوتا ہے یار کیا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جو پڑھا ہے جو سنا ہے، اے اللہ کہنے والا سننے والے سب محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی گود کو بھر دیجیے، اپنی رحمت خاصہ کو ہماری طرف متوجہ فرما دیجیے۔ اس مجلس میں آنے والے، اس مجلس میں بیٹھنے والے، سننے والے، سنانے والے، ہر ایک کو اپنی نیت صحیح کرنے والا بنائیے۔ اللہ تیرے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تیرے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تیرے ہی کے لیے بیٹھے ہیں، دل میں راسخ فرما دیجیے،
اس بات کو دل میں راسخ فرما دے، ہم تجھے حاصل کرنے بیٹھے ہیں، تیرے پیاروں کی باتیں سن رہے ہیں، تو اسی لیے سن رہے ہیں کہ وہ تیرے پیارے ہیں، تیرے اتنے پیارے ہیں کہ تو نے لوگوں سے، ہم جیسے لوگوں سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اے اللہ، ان پیاروں کی طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان پیاروں کی طفیل ہمارے دل میں آ جائیے، ہماری آنکھوں میں سما جائیے۔ اے اللہ، ان پیاروں کی طفیل، ان پیاروں کی طفیل ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائیے، ان پیاروں کی طفیل ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائیے، ان پیاروں کی طفیل ہمیں قرآن سے دوستی نصیب فرمائیے، تلاوت کرنے والا، یاد کرنے والا، سمجھنے والا بنا دیجیے۔ اے میرے مالک، اے جو کہا ہے سنا ہے ہم سب کے دل میں اتار دیجیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے۔ اللہ جملہ مریضوں کو صحت کلی عطا فرمائیے، جملہ مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے فاروق بھائی کی یحییٰ کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ اس تکلیف کے پیچھے جو حکمتیں ہیں بغیر تکلیف کے عطا کر سکتے ہیں، اے اللہ وہ حکمتیں بغیر تکلیف کے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے، غیب سے مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب، اے اللہ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکتیں حاصل کرنے والا بنا دیجیے۔ گندے ہیں، گنہگار ہیں، اعتراف کرتے ہیں کچھ نہیں آتا، اے اللہ اعتراف کرتے ہیں لیکن یہ تیرے بندے، یہ تیرے پیارے بندے تیرا نام سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کے آنے کی برکت سے اس کو قبول فرما دیجیے، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اس کی برکتیں سارے محلے اور چہار دانگے عالم میں پھیلا دیجیے۔ اس جگہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اے اللہ اس جگہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.